کہ وہ ساری قیودات، ساری شرائط، ساری الحمدللہ پردے کے تمام کے اس کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے۔ بس یہ کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ہو کام، سمجھے آپ؟ کچھ تجاوزات ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو، اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہو، اس میں یہ چونکہ کام اللہ کا ہے، اللہ تبارک کا، لہذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا مقصد ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو، اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین کا۔ اب ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، اتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصاً اللہ کے لیے تھی۔ جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رخنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان پڑتا ہے۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت کی، یہ سمجھو دو مسلک ہو، تو یہ سب اعتراف کر لو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، دو مسلک ہیں۔ جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ چاہے، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق رکھے، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جی بالکل یہ بات ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نور آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ جھگڑا ختم کریں۔ کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو، کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو، اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو، اور بدگمانیاں، بد زبانیاں، اس سے پرہیز۔ دو چیزیں، بدگمانی اور بد زبانی، اس سے پرہیز کریں۔ یہی میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں، اور یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، بدگمانی سے بچیں، بد زبانی سے بچیں۔ اگر کوئی یعنی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے، بیٹھ کے بات کریں، بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں۔ اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے واقعات بیان فرما رہے ہیں، یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے، یہ سمجھے آپ؟ کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ کوئی گالی دے، جواب گالی کے سے نہیں ہوگا، سمجھا؟ پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا فی صفاحت
وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. آج کوئی کسی باعث کو، کسی دائی کو کوئی کہہ دے ذرا مجمع کے اندر کہ تو بیوقوف ہے، تو جھوٹا ہے، وہ کہے تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ، کھلیں گے دروازے، اور یہ جو شقاق ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، چار ہو گئے نا. سمجھو اب دو مسلک ہو گئے. بہت جزاک اللہ، بہت فائدہ ہوا. دو مسلک ہو گئے. جب مجھ سے پوچھتا ہے کوئی بھائی یہ بہتر ہے یا بہتر ہے، میں نے کہا دونوں